بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارا ایک ایسا پروگرام ہونے جا رہا ہے جن کا بہت بڑا نام ہے، ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ہستی جو دنیا میں تو نہیں رہی لیکن ان کا کام اتنا بڑا ہے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ سعید بدر صاحب معروف صحافی تھے، میری ان سے بڑی ہی نیاز مندی تھے۔ پورا وہ نام لکھتے تھے صاحبزادہ محمد سعید احمد بدر قادری المعروف بے سعید بدر۔ یہ صحافت کا بہت بڑا نام تھے، بہت بڑے آج نام ان کے حوالے سے میں نے بلائے ہیں، زیادہ بات وہ کریں گے۔ ان کے میرے ساتھ موجود ہیں شمیلہ کاشف صاحبہ جو سعید بدر صاحب کی صاحبزادی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گی۔ ماہر تعلیم ہیں، شاعرہ ہیں، ناول لکھتی ہیں اور تعلیم کے حوالے سے ان کی بہت بڑی خدمات ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں محمد مطہر سعید بدر صاحب۔ یہ بدر صاحب کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، سافٹ ویئر انجینئر ہیں، بڑی محبت ہے ان سے۔ مجھے یاد ہے کہ میں اکثر جایا کرتا تھا تو مطہر بھائی ماشاءاللہ لاتے تھے ہمارے لیے چائے پانی، لنگر کا انتظام کرتے تھے۔ تو مطہر صاحب ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں محمد زابر سعید بدر صاحب، معروف صحافی ہیں، یہ بھی سعید بدر صاحب کے صاحبزادے ہیں اور صحافی ہیں تو ہیں ہی ہیں، 60 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں اور بڑے اچھے لیول پہ بہت پیارا کام کر رہے ہیں۔ میں تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پروگرام کا آغاز میں شمیلہ صاحبہ سے کروں گا۔ شمیلہ صاحبہ کیا کہیں گی؟ سعید بدر صاحب بڑا نام تھا، بڑا انہوں نے کام کیا، ایز اے بیٹی کیا کہیں گی آپ ان کے حوالے سے؟ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے اس پروگرام میں مدعو کیا، آپ نے بلایا۔ والد صاحب کی کچھ جو میں جب چھوٹی تھی کچھ بچپن کی یادیں میرے ذہن میں ابھی تک تازہ ہیں اور مجھ سے بہت ہی زیادہ پیار اور محبت اور شفقت کا سلوک کرتے تھے اور میں بہت زیادہ ان کی لاڈلی تھی۔ اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ خاندان میں جب سارے ہم کزنس اکٹھے ہو جاتے تھے تو کوئی بات منوانی ہوتی تھی تو وہ مجھے ہی آگے کرتے تھے کہ آپ جو ہے نا ماموں کی یا سب ان کی لاڈلی ہیں تو آپ نے ہی جو بات کرنی ہے نا، تو آپ نے ہی جو بھی بات منوانی ہوگی نا آپ کو ہی آگے کرنا ہے۔ جی۔ اور انتہائی شفیق باپ اور بچپن میں مطلب کھلایا سونے کا نوالا ایک نظر سے دیکھا جائے تو، لیکن دیکھا ہمیں شیر کی نظر سے۔ ماشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہ وہ پڑھائی کے بہت زیادہ جو تھے وہ حامی تھے، وہ چاہتے تھے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں۔ دنیاوی زیور تو ہو یا نہ ہو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو ہے نا تعلیم کا زیور جو ہے نا وہ ہر لڑکی کو کے پاس ہونا چاہیے۔ اور اس لحاظ سے مجھے انہوں نے تعلیم کے شعبے میں ہمیشہ میری جو ہے وہ ہمت بڑھائی۔ ہمیشہ ہر بات پہ جب میں نے افسانے لکھنے شروع کیے تو انہوں نے میرا بڑا حوصلہ بڑھایا اور بڑے خوش ہوئے۔ تو بہت ہی محبت اور شفقت کا سلوک تھا۔ ویسے تو ہر باپ اپنی بیٹی سے کچھ زیادہ ہی شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ زیادہ ہی تھا۔ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی مطہر کیا کہیں گے ایز اے بیٹا کیسا پایا اپنے والد گرامی کو آپ نے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس الفاظ کم پڑ جاتے ہیں اپنے ماں باپ کی تعریف کرتے ہوئے، چاہے وہ کسی بھی فیز میں ہوں، وہ جوانی میں ہوں، وہ جس مرضی فیز میں ہوں۔ میں کچھ دنوں پہلے ہی پڑھ رہا تھا کہ چھوٹی اولادوں کے نصیب میں بزرگ ماں باپ آتے ہیں، اور یہ شاید میرے اوپر پورا اترتا ہے کہ ابو کا بھی جو جوانی کا ٹائم تھا وہ تو بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ خاص طور پہ ان دونوں کے ساتھ گزرا، پھر جو مڈل ٹائم تھا وہ دوسری بہنیں پلس یہ دونوں، اور جو اینڈ کا ٹائم تھا وہ میرے ساتھ ہوا۔ میری جو ان کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ رہی وہ ان کے بیماری کے ٹائم میں ہی رہی، لائک 2014 میں ان کا جو بیماری کا ٹینیور شروع ہوا۔ اس سے پہلے جو مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے تو ان کا فوکس یہ ہوتا تھا کہ پڑھائی، جیسے آپا نے بھی کہا کہ چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے، ایکولی اسٹڈی آپ کے لیے ضروری ہے، آپ نے ہر حال میں پڑھنا ہے۔ ایون ان کا بیسٹ ہوتا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو کسی بھی طریقے سے پڑھا سکیں، ان کی ہینڈ رائٹنگ پہ فوکس کریں، ان کا تلفظ بہترین ہو، میرے چاہے وہ بیٹا ہے یا وہ بیٹی ہے، اور اس کے لیے وہ جتنی کوشش کر سکتے تھے وہ کرتے تھے۔ تختی لکھوانا، رائٹنگ پہ فوکس کرنا وہ کرواتے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کا ہوتا تھا کہ اولاد کا جو تلفظ ہے اردو بولنے کا، اردو ادب کا، وہ بہتر سے بہترین ہو۔ ایون دو ان کی انگلش کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی تھی
تو وہ مجھے لکھ کر دیتے تھے کہ یہ اس کو کاپی کرو اور تاکہ تمہاری بھی ایسی ہو. اس کے علاوہ نماز پہ ان کا بہت فوکس ہوتا تھا کہ خود نماز پڑھیں تو ساتھ میں پڑھنی ہے. مجھے فجر کی نماز پڑھنے کی عادت ان سے پڑی. مسجد انتظامیہ میں شامل تھے؟ ہاں جی, وہ صدر تھے مسجد کے. انہوں نے صبح اٹھنا فجر کے ٹائم پہ اور ساتھ ہی کہنا مطاہر اٹھ بیٹھو, بس یہ ان کا جملہ ہوتا تھا, اٹھ بیٹھو. اور نماز کے بعد سامنے پارک تھا گھر کے, ہمارے گلشن اقبال پارک, انہوں نے ہم بہن بھائیوں کو وہاں لے کے جانا, جھولے جھلانے, وہ پینگیں ہوتی تھیں وہ انہوں نے خود دینی. ہم نے کہنا ڈر رہے ہیں, نہیں ڈر کیا ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ ڈر ہمارا اس چھوٹی ایج میں انہوں نے ہی نکالا. وہ تیز جھولے دیتے تھے کہ ڈرنا نہیں ہے, ڈر کیا ہوتا ہے. پھر اوپر سے وہ سلائیڈز ہیں, نہیں چھوٹی والی نہیں لینی, بڑی والی لینی ہے سلائیڈ, ڈرنا نہیں ہے. انہوں نے ہمیں ہمت دی, حوصلہ دیا, اور جتنا اپنی طرف سے وہ بیسٹ اس ٹائم پہ اپنی ایج کے مطابق میرے لیے کر سکتے تھے تو انہوں نے کیا. جی زابر صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ جیسا کہ ابھی شمائلہ نے بات کی ہے, جیسا کہ ابھی مطہر نے بات کی ہے, ان کا بنیادی جو مقصد ہے وہ تربیت تھا, اور تربیت پہ انہوں نے ہمیشہ فوکس کیا. اور جو مین جو چیز مجھے یاد آتی ہے, بے شک بہت سارے واقعات ہیں اور ایک سلسلہ ہے جو یادوں کا چلتا ہے ہمارے ساتھ. تو ان کی برسی بھی ظاہر ہے, آج ان کی برسی ہے, اور وہ سارا کچھ ہمارے ذہن میں چل رہا ہے. جو تربیت کا خوبصورت انداز ہے وہ یہ ہے جو آج کل کے والدین جو ہیں وہ نظر انداز کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ جب ہم رات کو سوتے, اس زمانے میں یہ مصنوعی ماحول نہیں ہوتا تھا کہ آپ کمروں میں بند ہیں, اے سی چل رہا ہے اور ہم سو رہے ہیں. وہ شام کو صحن میں دادی اماں چھڑکاؤ کر دیتی تھیں, تو بقائن کا درخت ہوتا تھا, اس کے نیچے ہم سو جاتے تھے. تو والد صاحب ساتھ مجھے اور شمائلہ کو, یہ ہمارا فارمیٹیو پیریڈ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر فرائڈ یہی کہتا ہے یہ آپ کی لائف کو یہی سٹرکچر جو آگے چلتا ہے آپ کا, وہ یہ فارمیٹیو پیریڈ میں چلتا ہے. تو وہ ہمارا جو ابتدائی جو زمانہ ہے تربیت کا, وہ ان واقعات سے زیادہ انہوں نے ہمیں مدد دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات جو اس وقت ہمیں احساس کبھی نہیں ہوا, لیکن وہ جب واقعات سناتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے, فلاں موقع پہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا, کیا عمل تھا. مجھے ابھی تک یاد ہے یہ بات کہ وہ ایک میرے ہاتھ میں چاند اور ایک پہ سورج بھی رکھ دیں تو میں خدا کی وحدانیت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ واقعات مجھے بھی یاد ہیں, چاند اور سورج کا ان کا وہ انداز, اور پھر ہاتھ سمجھانے کا طریقہ, سمجھانے کا بہت خوبصورت طریقہ تھا. تو یہ جو محبت ہے دین سے, اور خاص طور پہ کریکٹر بلڈنگ جسے کہتے ہیں, کردار سازی, یہ انہوں نے اتنا خوبصورت طریقہ اختیار کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا مشورہ ہے تمام والدین کے لیے کہ اپنے بچوں کی جو فارمیٹیو پیریڈ ہے اس میں ایسے واقعات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ سے جڑے ہوئے واقعات ہیں, اگر ہم وہی بتا دیں تو تربیت کا ایک بہترین وہ آپ اس کا ہم عمل ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. جس پہلے آپ کیا کہیں گی کہ ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے خاندان آج بھی موجود ہیں, اور جب آپ پیدا ہوئی ہوں گی اس وقت زیادہ لوگ ہوں گے. جو میرا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ لوگ تفریق رکھتے ہیں بیٹی اور بیٹے کے درمیان. تو کیا آپ کے والد گرامی نے کوئی تفریق رکھی کہ یہ بیٹی ہے, زابر بیٹا ہے, تو کوئی تربیت میں آپ نے ایکول سسٹم دیکھا یا تفریق دیکھی؟ نہیں, میں نے بالکل کوئی تفریق نہیں دیکھی, بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کیا انہوں نے بنسبت زابر بھائی کے. تو بلکہ ان کو آج تک یہی گلہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ پیار لے گئی ہیں اپنے والد صاحب کا. تو ایز سچ کوئی اس طرح سے تفریق نہیں ہے, بہت محبت کی, بہت محبت کا سلوک تمام اولاد کے ساتھ اپنی کیا, بیٹیوں کے ساتھ بلکہ زیادہ شفقت اور محبت کا سلوک کیا. دیکھیں جب پیدا ہوئی تو ظاہر سی بات ہے وہ جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ زمانہ جو تھا کچھ اور دور تھا, جی. لیکن یہ ہے کہ اس وقت بھی جو ہے والد صاحب نے بچپن سے ہی مجھے اتنے وہ کہتے ہیں نا ہاتھوں کا چھالا بنا کے رکھنا, تو اسی طرح ہی رکھا, اور بلکہ اپنی تمام بچوں کو انہوں نے اسی طرح رکھا, بیٹیوں سے زیادہ بلکہ انہوں نے شفقت کا سلوک کیا. جی مطہر کیا کہیں گے, آپ کے ساتھ کیا ان کا پیار تھا, کیا رویہ تھا؟ سب سے پہلی بات یہ آپا والی بات کو میں کنٹینیو کروں کہ بیٹیوں کے ساتھ ان کا واقعی زیادہ شفقت کا سلوک تھا کہ اکثر جب آپا نے آنا تو بے شک ان کی طبیعت خراب ہے تو انہوں نے کہنا فوراً اپنی ماں سے کو کچھ کرے کھانے کے لیے, مطاہر فلانے
اور سب کو آرڈر پہ لگا کے اپنے پاس بھی جو پڑا ہے وہ انہوں نے ٹیبل پہ رکھ دینا, اور وہ اٹھ کے ہمیشہ ملتے تھے, خاص طور پہ چھوٹی کی شادی کے بعد. بیٹیوں کو اٹھ کے ملنا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. چھوٹی کے ساتھ تو وہ بہت ہی زیادہ تھے. پھر جب ان کا ڈیتھ بیڈ تھا تو ایک میری بہن ہے, وہ ابو دھابی میں ہوتی ہیں, اس کو انہوں نے بلایا اور کہا کہ میرے پاس اب دن تھوڑے ہیں اور تمہاری ماں نے نا تمہیں جانے نہیں دینا, لیکن میں تمہیں یہاں دیکھنا چاہتا ہوں سب سے اوپر, تو تمہیں کوئی آپشن ملے باہر جانے کی, ٹرکی, انگلینڈ, اپنی خالہ کے پاس, تم نے اس کو اویل کرنا ہے, یہ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں. اور وہی ہوا کہ اس کے بعد اس کے لیے اپرچونیٹیز بن گئیں اور وہ چلی گئی. بیٹے میں اگر دیکھا جائے تو ہم دونوں کے ساتھ ان کا ایکول رویہ تھا. کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھائی کے ساتھ زیادہ کر رہے ہوں یا میرے ساتھ کر رہے ہوں, لیکن ہاں ایک چیز میں وہ کرتے تھے, عیدی میں نا اپنی بیٹیوں کو عیدی زیادہ دیتے تھے, وہ ماشاءاللہ مجھے عیدی کم دیتے تھے. صحیح. لیکن یہ بھی ان کا ایک جیسچر تھا, وے آف لو تھا. ایک چیز تھی کہ آخری ڈیتھ بیڈ پہ ہی مجھے میری کزن ہے, میری پھوپھی زاد ہیں, انہوں نے کہا مطاہر ماموں سے کہو کہ اب تمہیں کوئی وصیت کریں, کوئی اچھی بات, کوئی چیز. تو میں نے ان کو جا کے ان کے پاس لیٹا, میں نے ان کو کہا, تو کہتے کہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ چھوڑنا. اللہ سبحان اللہ. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, ہمارے ایک بہت بڑے آدمی تھے, تو ان کو فوت ہونے کے بعد بھی ان کے گھر والوں نے دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ میری ساری چیزیں بہتر ہیں, میں یہاں بہت ہیپی ہوں, لیکن نماز جو میں قضا کرتا رہا ہوں, میں نماز نہیں پڑھتا رہا, اس وجہ سے میں یہاں بڑا پریشان ہوں. یہ باتیں ہیں کہ نماز ہماری بنیاد ہے, نماز ہماری ضرورت ہے اس دنیا میں, اور یہ جو نیڈ اس وقت ہم اپنی باڈی کی, یعنی کہ نماز پڑھ کے ہم اپنی ایک اچھی عادت, پازیٹیو عادت کو پورا کرتے ہیں, اس کا صلہ آخرت میں ملے گا, دنیا میں بھی برکت ملے گی. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات, دین و دنیا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں, اور ابھی ہمیں صحافت کا, اساتذہ کی دنیا کا اور تعلیم کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب, وہ ہمارے پروگرام میں ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا آنا ہمارے لیے باعث برکت ہوگا. ہمارے بڑے ہیں, رہبر و رہنما ہیں, میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں, اور میں اپنی خوش بختی سمجھتا ہوں جو ان سے میرا ذاتی طور پہ پیار ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. سعید بدر صاحب سے پہلی ملاقات کب ہوئی, کیا یادیں محفوظ ہیں آپ کے ذہن میں, کن کن کاموں میں آپ ان کو ایکٹیو دیکھتے تھے؟ شہر بہت بڑا ہے, اب تو اور بھی بڑا ہو چکا ہے لاہور, تو آپ نے ان کو کیسے پایا, پہلی ملاقات؟ وہ ہم سے کافی سینئر تھے, یہ ایک طرح سے میں انہیں اپنا استاد ہی کہتا ہوں. یہ 80s کا کوئی زمانہ تھا, پرانی نارکلی میں ہم رہتے تھے, تو وہاں سے چونکہ ندائے ملت شروع ہوا تھا, اس میں میں نے ملازمت کی تھی, تو اس کے سامنے رسول چیمبر تھا, وہاں رہائش رکھ لی تھی میں نے. تو وہاں سے پیدل چلتے ہوئے یہاں آ جاتے تھے اکثر, یہاں نوائے وقت کے دفتر میں, ان کے دفتر میں. ان کا شاہ دین بلڈنگ میں دفتر تھا, استقلال, ہفتہ روزہ استقلال کا. اور یہ چوک جو ہے اسمبلی کے بالکل سامنے شاہ دین بلڈنگ, دائیں ہاتھ بابر ہاؤس, لیفٹ سائڈ الفلاح بلڈنگ. تو نکر والی بلڈنگ تھی یہ, اور اوپر نکر والا فرسٹ فلور پہ دفتر تھا ان کا. تو وہاں ساتھ ہی ایک کنٹین بھی چھوڑی تھی. اور ہم ایم اے کرتے تھے اس زمانے میں. صحافت کا ایم اے کرنے والے جو لوگ تھے ان کو پذیرائی ان کی اتنی نہیں تھی, تھوڑی سی تعداد میں تھے, اور جو آتے تھے زیادہ تر پبلک ریلیشنز میں یا کسی اور شعبے میں چلے جاتے تھے. جی. لیکن جب کسی اخبار وغیرہ کے پاس جاتے تھے دفتر میں, تو جو سینئر تھے جس کے پاس ایم اے کی ڈگری نہیں ہوتی تھی, وہ بڑا پریشان ہوتے تھے ہمارے لوگوں کو دیکھ کے. تو ایسا ماحول تھا کہ ایک ٹھنڈی چھاؤں جہاں مل جائے وہاں بندہ جاتا ہے. تو وہ ان کو مل کے یہ محبت سے, شفقت سے پیش آتے تھے. بڑی مجھے یاد ہے کہ کم گو کام کی بات کرتے تھے, پتہ کی بات, اور کام بہت کرتے تھے. ان کے فیچر, اس کے مضامین, ان کے
مختلف رسائل میں، اخباروں میں، جنگ میں، امروز میں، نوئے وقت میں، سب جگہ ہم دیکھتے رہے تھے. اور بعد میں نے فیچر نگاری پہ کتاب صحیح. لکھی جس پہ مجھے ایوارڈ بھی اسماعیل ملا. اللہ، آپ کیا کہیں گی ان کی شاعری کے اوپر، ان کی کتابوں کے حوالے سے؟ یہ 2 کتابیں تو میرے پاس موجود ہیں. سجدہ شوق حمد و سجدہ نعت شوق. کے حوالے سے ہے، اور عرض تمنا، اس کے اندر بھی نعتیں ہیں اور بڑی ایک دل خوبصورت دل شاعری ہے. ایک دل دل مدینہ. جی جی، کتابیں بہت زیادہ جو مجھے ہاں، یہ تو نعتوں دستیاب کی ہو سکی 3 ہیں. ہیں. جی، میں والد صاحب کی کچھ نعتیہ شاعری کے متعلق کہنا چاہتی ہوں کہ سعید بدر صاحب کی شاعری موضوعاتی ہے. وہ نعت پاک لکھنے سے قبل اپنے لیے نعتیہ موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اسی عنوان کی نسبت سے اشعار تخلیق کرتے ہیں، جو کہ نسبتاً مشکل امر ہے. یا عزیز و یا سلامو حمد ایک، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نعت ہے، شہر تمنا مدینہ شریف ایک نعت ہے، لاکھوں درود لاکھوں سلام، یہ انہوں نے سلام لکھا ہے. اچھا، اب جو شہر تمنا کے عنوان سے ان کی ایک طویل نظم ہے جو 44 اشعار پر مشتمل ہے، ماشاءاللہ. اور ان کے کلام میں تراکیب عام فہم ہے، قافیہ اور ردیفیں سادہ اور مانوس ہیں. ان کے نعتیہ اشعار کو پڑھتے ہوئے قاری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے. ماشاءاللہ. اور سعید بدر صاحب نے اپنی نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بھی کی ہے اور ان سے خطاب کی سعادت بھی حاصل کی ہے. ایک نعت میں یہاں پہ پیش خدمت کرنا چاہتی ہوں. نعت ہے تفسیر قرآن و حدیث مصطفیٰ، نعت ہے تذکار محبوب و محب کبریا، نعت ہے مدح و ثنائے سید الخیر الانام، راہ میں آتے ہیں جس کے سخت اور مشکل مقام. نعت توفیق خداوندی کا ایک اظہار ہے، جس کو یہ نعت ملے اس کا سفینہ پار ہے. نعت کیا ہے؟ داستان خواجہ و بدر و حنین، نعت کیا ہے؟ تازہ کرنا آج پھر رسم حسین. نعت ہے صدیق اکبر کی صداقت پر عمل، نعت ہے فاروق اعظم کی عدالت پر عمل. ماشاءاللہ. اور نعت سے سجدوں سے ملتا ہے سرور سرمدی، نعت اہل دل کو دیتی ہے شعور و آگہی. ماشاءاللہ. اور تھوڑا سا میں اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کرنا چاہتی جی ہوں فرمائیے. کہ ان کی ایک نعت ہے نعت کیا ہے. اس کی انفرادیت یہ نظر آتی ہے کہ انہوں نے یہ پوری نظم 6 جنوری 1999 کو ایک ہی نشست میں لکھی. اللہ، بہت بڑا کام ہے. ماشاءاللہ. اور سبحان اللہ. اور نعت کا ایک کیف ان کے ہاں کیف مسلسل ہے. ان کی نعت ایک مدینہ منورہ، ان کی جو شہر تمنا اور مدینہ منورہ ہے، اس کے 100 اشعار ہیں. 100 اشعار پر مشتمل یہ جو ہے نا نعت ہے مدینہ منورہ. جی. اور شاعر اس میں منظر میں ہمیں منظر کے ساتھ ساتھ پس منظر اور جغرافی کے ساتھ تاریخ کی مقدس شخصیات کے تذکرے بھی ہمیں بتاتے ہیں. اور نعت کیا ہے؟ بدر غمگین کی نوائے رنج و غم، زندگی بھر اس کی جان زار پر ٹوٹے ستم. نعت کیا ہے؟ در حقیقت چشم شاعر کا وضو، نعت ہی سے بدر تیرے شعر کی ہے آبرو. سبحان اللہ. سبحان. جی زابر صاحب کیا فرمائیں گے؟ جب وہ کتابوں پہ شاعری پہ کام کر رہے تھے، آفس جاتے تھے، کیسا پایا آپ نے؟ کیسے محنت کرتے تھے؟ اصل میں چونکہ دینی پروگرام ہے آپ کا، اور آپ اس میں ان کا دینی جو پرسیپشن ہے وہ زیادہ ہم اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ بنیادی طور پہ ایک پبلک ریلیشنز کے حوالے سے ان کا بڑا کام ہے. اسی لیے آپ سے سوال وہ کیا. پاکستان پبلک ریلیشن سوسائٹی کے بانیوں میں سے ہیں. نزاکت بھٹی صاحب ہو گئے، زاہد ملک صاحب ہو گئے جو پاکستان آبزرور اسلام آباد کے ایڈیٹر رہے. پاکستان پبلک ریلیشن سوسائٹی کے فاؤنڈرز میں سے ہیں. پاکستان پبلک ریلیشن سوسائٹی بنائی انہوں نے. اس کے بعد شاہدین بلڈنگ میں ان کا آفس تھا چیرنگ کراس میں. وابڈا پبلک ریلیشنز میں رہے، یا وہ خبرنامہ اس کے ایڈیٹر تھے. رحمان مضرب ان کے ساتھ تھے. رضی الدین شیخ جو بعد میں ایمبیسڈر رہے یو کے میں، وہ ان کے اس زمانے میں پی آر کے ڈی جی تھے. اس کے علاوہ پھر انہوں نے ایک برق-آب رسالہ جاری کیا، واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی. تو برق-آب یہ انہوں نے جاری کیا، اور ان کی جب انہوں نے چھوڑا وابڈا تو بند ہو گیا. اس کے بعد جنگ کی ابتدائی ٹیم میں سے جب میر خلیل الرحمان نے لاہور سے جنگ نکالا، جی، تو ابتدائی ٹیم میں جو لوگ تھے ان میں میرے والد صاحب بھی ہیں. اس کے بعد وہ کچھ عرصہ چیمبر آف کامرس میں رہے. بعد ازیں وہ ہارون سعد ابو کے ویری کلوز ٹو مائی فادر محمد ہارون سعد، دا چیف ایڈیٹر آف امروز
انہوں نے پھر ابو کو کہا کہ امروز میں آ جائیں. وہاں کئی سال 91 تک جب تک امروز بند نہیں ہو گیا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امروز بہت بڑا اخبار تھا, پروگریسو پیپرز لمیٹڈ میاں طہار الدین کا, جو پھر ایوب نے قومیہ لیا تھا, پھر وہ نیشنل پریس ٹرسٹ کے انڈر آ گیا. تو وہ میگزین ایڈیٹر رہے. انہوں نے اس وقت ایسی کام کیے کہ نمبرز شائع کیے, جیسے رحمت اللہ عالمین نمبر. تو جنرل ضیاء الحق نے اسپیشل فون کیا ہارون سعد کو کہ ایکسٹرا آرڈنری کام ہے. 24 صفحے کا میگزین ہوتا تھا, 48 صفحے کا میگزین ڈبل شائع کیا. اور مجھے یاد ہے وہ کہتے تھے نظامی صاحب کے جو بڑے نظامی صاحب کے جو بیٹے ہیں عارف نظامی صاحب, انہوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے ہمیں مسئلہ بنا پڑا. 48 صفحے کا میگزین کیسے نکل سکتا ہے؟ بلے شاہ نمبر, وارث شاہ نمبر, علامہ اقبال نمبر شائع کیے, جو پورا ایک ریکارڈ ہے. پھر 91 کے بعد پھر انہوں نے پاکستان ماڈل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز فاؤنڈیشن میں ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز اینڈ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن رہے. ڈاکٹر غلام مرزا ملک صاحب اس وقت ہیڈ تھے. اس میں پھر عائشہ صدیقہ کالج اور یہ وومن یونیورسٹی کا ایک پلان تھا جو نہیں چل سکا, لیکن بہرحال اس میں انہوں نے اس ادارے کو اہم فعال کردار ادا کیا. دلیل راہ رسالہ ایک نکالا انہوں نے اس وقت. اور یہ میاں محمد شریف صاحب جو اتفاق گروپ کے سربراہ رہے, آج کل ایڈیٹر اس کے ریاض حسین. جی آج کل ریاض حسین شاہ ہیں, لیکن وہ رسالہ دلیل راہ میرے والد صاحب نے جاری کیا. بہت طویل ایک فہرست ہے مختلف اخباروں کی جو انہوں نے شائع کیے, اس کے بانیان میں سے ہیں. ہزاروں آرٹیکلز ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ان کی کتاب تھی فیچر نگاری, اس میں جن کو ایوارڈ بھی ملا ہے, اس میں انہوں نے بیسٹ فیچر رائٹر کے میں بھی حوالہ سے ذکر کیا, اور بڑے شاندار فیچر ابو نے لکھے. پھر آہستہ آہستہ کالم نویسی سے ہوتے ہوئے, پبلیکیشن سے ہوتے ہوئے وہ پھر آئے اس طرف. ذرا ان کا جو میرے دادا جو ہیں سائیں محمد یعقوب, وہ سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ رہے, تحریک پاکستان کے بڑے قریبی ان کا تعلق تھا, اور مسلم لیگ کے قریبی لوگوں میں سے ہیں. وہ بھی اثر والد صاحب پہ آیا. پھر والد صاحب بہت ویری کلوز ٹو میاں بشیر احمد, ایڈیٹر آف ہمایوں, جنہوں نے نظم لکھی ملت کا پاسماں محمد علی جناح. اور اس کے بعد پھر منظر بشیر صاحب جنہوں نے جسٹس پارٹی بنائی, پھر ایئر مارشل اسرا خان. تو والد صاحب اس وقت فاطمہ جناح کے بڑے قریب تھے, معادر ملت کے. اور بہت ہم نے جو مارشل لاء کے خلاف جو موومنٹ تھی اس میں والد صاحب کا بڑا اہم کردار ہے, اور اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اسر خان صاحب نے اپنی جو 4-5 کتابوں کے تراجم کروائے, تو انہوں نے اسپیشل ابا جی سے ریکویسٹ کی کہ آپ نے کرنے ہیں. تو وہ والد صاحب نے ہی وہ سارے وہ ترجمے وہ نوائے وقت میں بھی شائع ہوتے رہے, بعد میں مختلف پبلشرز نے ان کو شائع کیا ہے. صحیح. تو یہ ایک تو تراجم کے حوالے سے, پولیٹیکل ہسٹری کے حوالے سے, پولیٹیکل اکانومی کے حوالے سے, جرنلزم کے حوالے سے, پبلک ریلیشنز کے حوالے سے, مطلب ایک آپ کو ایک ڈائیورسٹی ملتی ہے والد صاحب کی, بہت بڑا کام, تنوع ملتا ہے. ایک بہت کام کیا انہوں نے. آخری ٹائم تک جب ہم جاتے ان کے پاس دیکھتے تھے کہ وہ اخباروں کے تراشے ایک پوری فائلوں پہ فائلیں بناتے تھے, ساری ان کے پاس آخری ٹائم تک اخبارات آتے, انہیں کاٹتے, ان کو سنبھال کے رکھتے کہ یہ امپورٹنٹ خبر ہے, مجھ سے ڈسکس کرتے, یہ نئی چیز آئی ہے. صحیح. ابو کے قریبی ایک ہمارے کولیگ, میرے بھی پروگرام کولیگ کا سلسلہ جاری ہے. ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم سعید بدر صاحب کا ذکر خیر کر رہے ہیں. ان کی جو خدمات ہیں سیاسی, سماجی, علمی, ادبی, بہت بڑی شخصیت تھی, بہت بڑا ان کا نام تھا. تو آج ڈاکٹر شفیق جلندی صاحب موجود ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کیسا پایا, ان کا جو نام آج ہم لے رہے ہیں مرنے کے بعد. یہ دیکھیے ان کی بہت بڑی خوش بختی ہے. سعید بدر صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ان کو یاد کر رہے ہیں. ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے اس طرح کی بظاہر کہ کل جب ہم دنیا سے جائیں گے تو کوئی ہمیں یاد کرنے والا ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے آپ آخر میں؟ جو آپ نے کہا کہ یاد کرنے والا, لیکن یہ دیکھیں کہ ان کی تو اپنی جگہ حیثیت ہے. ان کے صاحبزادے جو ہیں خود 60 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں. انہوں نے کتابیں لکھنی شروع کی. میں پہلے بھی دیکھتا تھا, میں نے کتابیں ابتدائی طور پہ BA وغیرہ کے لیے جو صحافت کے لوگوں کے لیے کتاب مسکین اجائی صاحب کے کہنے پہ لکھی کہ بھی یہ مل نہیں رہی کوئی سلیبس کے مطابق, تو وہ میں نے کچھ لکھتا رہا, اور 1-2 کتابوں پہ مجھے یونیورسٹی نے ایوارڈ دیے.
لیکن جب سے جابر سعید نے لکھنا شروع کیا، کتابیں صحافت پہ بھی بہت سی ہیں، کئی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اس کے بعد میں نے پہلے تو میں لکھتا رہا اور ان کو نمٹتا رہا جو چوری کر لیتے تھے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ بہت معیاری اور بڑی معقول کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور صحیح جینون جابر سعید کا جینون مصنف کا زمانہ آ گیا، تو پھر میں نے اطمینان کا سانس لیے، میں نے لکھنا بند کر دی، صحافت کے لیے لکھنا بند کر دیا کہ یہ ایک نوجوان آ گئے ہولی سولی، ماشاءاللہ، تو تمام توانائیاں انہوں نے صرف کی ادھر۔ تو جہاں تک انہوں نے ذکر کیا اپنے والد صاحب کا، سعید بدر صاحب کی سیاسی بھی خدمات ہیں، دیکھیں جیسے بڑے لوگوں کی ہمہ جہت حیثیت ہوتی ہے اور وہ لگے رہتے ہیں کام میں۔ انہوں نے فاطمہ جناح اور میاں منظر بشیر، میاں بشیر کے ساتھ مل کے ایوب خان کے ساتھ جو کے خلاف تحریک چلی اس میں حصہ لیا، اور آپ جانتے ہیں اصغر خان، ساری دنیا جانتی ہے کہ بہت ہی غیر متنازع شخصیت، دیانتدار، صاحب گو، محب وطن، ان کے ساتھ مل کے، اور وہ ان کو ان پہ اعتماد تھا، تو اس سے آپ دیکھ لیں، اندازہ کر لیں کہ وہ ہر کسی کو قریب نہیں لاتے تھے، ہر صحافی تو بہت ہے زمانے میں، لیکن میاں بشیر کی فیملی سے تعلق بننا یا ایئر مارشل اصغر خان کے قریب رہنا، یہ اور ان کا اعتماد پورا کرنا، پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کس نوعیت کے وہ صحافی تھے، اور مرن جانے مرن، دیانتدار، اپنے کام سے کام رکھنے والے، جیسے وہ بتایا انہوں نے کہ وہ کام میں ڈوبے ہوئے، بڑے پتہ چلتا تھا ان کو دیکھ کے، جو آئیڈیل صحافی کا تصور آتا تھا ہمارے کام اور کام، وہ ان میں ملتا تھا، ان کی شخصیت میں، کام میں، اور وہ ہمیں بڑی باتیں بتاتے تھے کوئی کام کی صحافت سے متعلق، ہم ان کے پاس بیٹھتے تھے، لیکن کوئی بات، مسکین اعجازی صاحب بھی میں ان کے پاس بیٹھتا رہا، میرے استاد تھے، سینئر تھے، چیئرمین بعد میں میرے رہے، تو ان کے بھی یہ تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی بات، ایک دو باتیں ایسی کہہ دیتے تھے کہ ان کے پاس ایک گھنٹہ بیٹھے خاموشی سے بیٹھے ہوئے، جو ہم بیٹھے ہوئے ایک گھنٹہ گزار رہے ہیں، وہ ایک یا دو باتیں انہوں نے ایسی یہی معاملہ تھا کہ خزانہ لے کے آگے، ہم نے سوچا کہ یہ جو وقت گزارا ایک دو گھنٹے خاموشی سے بیٹھے تھے وہ ضائع نہیں گیا۔ اسی طرح ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتا تھا کہ وہ چائے بھی پلاتے تھے، یا نوکر میں کینٹین بھی تھی اوپر وہاں ان کے قریب دفتر کے، اور وہ بس ایک آدھ بات ہی کرتے تھے، بہت زیادہ باتیں کرنے کا ان کو عادت نہیں تھی، اور وہ مسکین اعجازی اور ان کی میں مشابہت دیکھتا ہوں کہ وہ ہوتی کام کی پتے کی بات، جیسے کہ نچوڑ کے کوئی اپنے تجربے کا بات ہمارے سامنے رکھ دی ہے، تو وہ ظاہر ہے ان کی یہ تحریریں ہر جگہ چھپتی تھی، وہ ان کا نام مستند تھا اور قابل اعتماد تھے، اور ان کے قائدین بھی مطمئن تھے کہ جو بات قوم اور ملک اور جی شمیرہ صاحبہ آخر میں کیا کہیں گی ان کے کام کے حوالے سے، ان کی جو خدمات ہیں، ارشاد فرمائیے۔ جی، میں ایک پہلو جو ہے بہت ضروری اس کی طرف دوبارہ آنا چاہتی ہوں کہ والد صاحب کی میں نے ابھی نعتیہ کتابیں بڑی غور سے ابھی مطالعہ کیا ہے، کچھ دن پہلے بھی۔ ان کی زندگی میں تو ہماری بدقسمتی ہے کہ میں سچی بات ہے کہ نہیں کر سکی اس طرح سے مطالعہ جیسے حق تھا، لیکن میں نے اب کافی چیزیں ان پہ اسٹڈی، میں ان پہ ایم فل بھی کر رہی ہوں، انشاءاللہ میری انشاءاللہ ہوگا ٹاپک، کوشش میری یہی ہے۔ تو ابو جان کی ہر جو کتاب کی ہر نعت کا ہر شعر، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لقب تھا نا وہ منفرد تھا، سبحان اللہ، مختلف تھا۔ اچھا، یہ بہت ہی کم جو ہے میں نے دیکھا ہے شعراء میں اور نعتوں میں، جیسے ابھی تو یہ میں نے بہت کم نام لکھے ہیں، القابات لکھے ہیں، لیکن ان کی کتاب میں یہ بہت زیادہ ہے۔ جیسے سعید بدر صاحب خود کہتے ہیں کہ مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو القابات استعمال کریں، میں چند ایک اس میں سے میں بتانا چاہتی ہوں۔ آقائے دو جہاں، فخر عالمیاں، رحمت العالمین، حاکم دین مبین، زینت خلد بریں، نزہت گلستان دیں، حامل تاج و نگیں، صاحب دین متیں، سراپائے حسن و جمال، عشق مجسم، صاحب روئے منور اور گیسوئے پرخم، عاشق و ہادی امت،
شافع محشر، حامل تاج ختم نبوت، صدر نشین، بزم رسالت، آیت رحمان، منبع فیضان، سرچشمہ ایمان و ایقان۔ ماشاءاللہ۔ تو ابھی یہ بہت ہی جو ہے میں نے کم بتائے ہیں۔ اور پھر ایک ان کی نعت ہے جس میں سعید بدر صاحب اوصاف حسنہ بھی دل کھول کر بیان کرتے ہیں۔ کیا خوب دل ربا ہے سراپا حضور کا، کیا خوب دل ربا ہے سراپا حضور کا، اے کاش خواب میں ہو نظارہ حضور کا۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسے خوش نصیب تھے جو دیکھتے رہے، وہ کیسے خوش نصیب تھے جو دیکھتے رہے، آنکھوں سے پیارا پیارا چہرہ حضور کا۔ ان کے بعض مقامات پر اشعار اس طرح ایک دوسرے سے ملے نظر آتے ہیں جیسے کسی نے عقیدت کی تسبیح کے دانوں کو باہم پرو دیا ہے۔ نعت میں شفاعت طلبی کا تذکرہ چلے یا رحمت بے کراں کا سوال ابھرے، ملت اسلام کے رنج و آلام کا تذکرہ چھڑے یا محبوب دو عالم سے وابستگی شوق کا ذکر خیر ہو، نعت تو برحال نعت ہوتی ہے۔ امت مسلمہ کی بے حسی اور بے چارگی دیکھ کر ان کا دل بے اختیار کڑتا ہے۔ انہوں نے ماضی، حال اور مستقبل کے حوالے سے وہ بھی کہہ دیا ہے کہ حال ہی کی مد و جزر اسلام کی یاد تازہ ہونے لگتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ سعید بدر صاحب ایک لحظہ بھی مایوس نہیں ہوتے۔ دو شعر اس حوالے سے میں کہنا چاہتی ہوں۔ حال مسلم کیا کہوں کس درجہ ہے سنگین ہوا، مشرق و مغرب ہے اس کے خون سے رنگین ہوا، بصرہ و بغداد میں ہنگامہ محشر بپا، سرزمین سعدی و خیام ہے ماتم سرا۔ اللہ اکبر۔ تو اور ڈاکٹر انور سدید صاحب کی ایک رائے ان کے لیے ہے جو میں تھوڑا سا بتانا ایک چاہتی تو ہوں۔ مجھے ان کے ساتھ لے گئے تھے ان کے گھر میں، اچھا اقبال ٹاؤن میں۔ اچھا سعید بدر صاحب مجھے ساتھ لے کے میرے بائک پہ پیچھے بیٹھ کے گئے تھے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ جی۔ ڈاکٹر انور سدید صاحب والد صاحب کے لیے کہتے ہیں کہ سعید بدر وہ فرہاد ہے جو تیشہ قلم سے ادب کے کوہ بے ستون کو کاٹ رہا ہے۔ اسے نہ شہرت کی تمنا ہے نہ زر و مال کی پرواہ، اس کا مقصد تو پتھروں سے جوئے شیر بہا لانا اور پڑھنے والوں کو سیراب کرنا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ تو اگر کچھ وقت ہے تو میں ان جی، کی ایک ارشاد اور فرمائیے۔ نعت بھی جی بولیں پیش- بولیں۔ ایک نعت ان کی یہ سجدہ شوق سے میں سنانا چاہتی ہوں، بہت خوبصورت نعت ہے۔ آپ کا روزہ مبارک جاں فضا اچھا لگا، دل فگاروں کا حقیقی رہنما اچھا لگا، اپنی آنکھوں سے ہے دیکھا دل کشا اچھا لگا، سب سے خوشتر سب سے برتر دل ربا اچھا لگا، کس لیے روتے ہو کیوں آنسو بہاتے ہو سعید، کس لیے روتے ہو کیوں آنسو بہاتے ہو سعید، اللہ میں تمہارے پاس ہوتا ہوں کہا اچھا لگا، سبحان اللہ۔ پھر بلاؤں کی ہے یورش پھر مصائب کا ورود، آپ کے قدموں میں گرنا دل کشا اچھا لگا، وہ لیے جاتے تھے مجھ کو کھینچ کے نارے سقر، چھوڑ دو خادم ہے میرا جب کہا اچھا لگا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساری دنیا کے مسائل اور مصائب کا علاج، ضابطۂ قرآن کا رحمت شفا اچھا لگا۔ کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ جی۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں کیا کہیں گے، ٹائم ہمارے پاس بہت تھوڑا جی۔ جی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے انہوں نے بھی عزم کا اظہار کیا کہ ایسا کلام ہے ان کا، اتنا کام ہے ان کا، اس کو یہ بڑی اچھی انہوں نے ایک ارادہ باندھا ہے۔ ایم فل امید ہم کرتے ہیں کہ ایم فل کے بعد پی ایچ ڈی بھی اس پہ ہونی چاہیے، انشاءاللہ۔ اور یہی ہے کہ جو مستند کام ہے اتنا، اور اتنی اس کی ویٹیج ہے، اتنا زیادہ سارے لوگوں سے اس کی ریکگنیشن ملی ہے، بڑے بڑے لوگوں سے، ان کے دوسری جو صحافتی تحریریں ہیں اس کو بھی، اور یہ ادب اور نعت۔ جی زابر صاحب آپ کیا فرمائیں گے آخر میں؟ جی نعت کے حوالے سے ہی حکومت پاکستان ان کو صدارتی ایوارڈ بھی سے بھی نوازا، اور اس پہ وہ بہت خوش رہے، اور عمرے پہ جب جانا ہوا تو وہ یہی اس وقت ان کے واقعات بہت زیادہ وہ بیان کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ایک واقعہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ روزہ اقدس پہ موجود تھے اور جالیوں کے پاس جانا چاہتے تھے، تو جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ وہ روکا جاتا ہے، تو آپ نے والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پاس آنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں، تو وہ ایک دم ایک بندہ آیا اور انہیں اٹھا کے وہاں لے گیا،
کہتے میں کافی دیر کھڑا رہا اور میں نے وہاں دعا کی، خوب دعا کی، اور کسی نے مجھے نہیں روکا شرطے وغیرہ نے. اور اس کے بعد جب میں واپس آیا تو وہ بندہ غائب ہو چکا تھا. تو ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ نوجوانی میں جب وہ سوچا کرتے تھے، غور کیا کرتے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں ملتے ہیں. اور جب آپ ابو کہتے ہیں جب میں 86 میں حج پہ گیا تو میں نے مدینہ شریف کی وہی گلیاں دیکھی، تو میں نے جگہ پوچھا کہ یہاں ایک باغ ہونا چاہیے. تو میں نے پرانے مدینہ شریف کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہاں پہلے باغ ہوتا تھا. تو والد صاحب اپنے لڑکپن کے زمانے میں اس باغ کو خواب میں دیکھ چکے تھے، یعنی مدینہ شریف کی زیارت کر چکے تھے، اس زمانے کا مدینہ شریف. تو بہت زیادہ محبت تھی میرے والد صاحب کو. جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسم گرامی آتا اشک بار ہو جاتے، ان کی آنکھیں پرنم رہتی بالکل پرنم رہتی تھیں. تو یہ جو محبت ہے یہ ایکچولی میرے دادا سے ان کو ملی، جینیٹیکلی یہ ہے کہنا چاہیے. دادا ابو بہت بڑے پنجابی کے شاعر بھی ہیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بہت خوبصورت کلام ہے ان کا، پنجابی میں ہے، اور وہ شائع بھی ہو چکا ہے. لیکن والد صاحب کا وہی اثر انہی کی طرف سے آیا. اور جو آخری ان کے 15-20 سال میں دیکھتا ہوں وہ بہت زیادہ جذب کی کیفیت وہ بڑھتی گئی. تو چونکہ ہم نے ان کا سارا، میں نے ان کا فیس ذرا دیکھا، جب شروع میں ان کا مزاج جو تھا سخت تھا، لیکن جو ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا، جیسے ابھی بتایا کہ بیٹیوں سے بہت محبت تھی، تو وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. اللہ اکبر. تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹیوں سے محبت جو ہے. اور بس بہت شکریہ، بڑی مہربانی. یہ ایسا موضوع ہے، ایسی شخصیت ہیں کہ جن پہ بڑی ہی لمبی بات ہو سکتی ہے. میری اپنی ان سے نیاز مندی تھی. مجھے گمان ہوتا ہے کہ تقریباً 100 میری ملاقاتیں ہیں ان کے ساتھ. اور میں یہاں مولانا صلاح الدین سعیدی صاحب ہوتے تھے، میری فرسٹ ملاقات انہوں نے کرائی تھی، وہ بھی دنیا سے جا چکی ہیں. تو میں آج آپ لوگوں سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ صلاح الدین سعیدی صاحب کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ جو محبت کے لنک جو پل بنواتے ہیں، جو حصہ ڈالتے ہیں، ان کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. جانا ہم نے بھی ہے دنیا سے، لیکن آئیے عہد کریں کہ جینا ہو تو عشق رسول میں ہو، مرنا ہو تو عشق رسول میں ہو. اسی میں بہتری ہے، اسی میں بھلائی ہے. کوئی بندہ اس دنیا میں نہ رہا ہے نہ رہے گا، لیکن بات وہی ہے کہ جب جانا ہے تو کچھ ہمیں ایسا سامان، ایسا کام کر کے اس دنیا سے جانا چاہیے کہ لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد رکھیں. کوئی ایسا کام کر کے جائیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ